أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنضر ويخافون يوما كان شره مستطيرا إن الأبرار يشربون
مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. تلاوت کلام پاک ہم نے محبوب آپ سماعت کر رہے تھے. قاری فرمان صاحب قلوب المؤمنین میں احسالی برپا کر رہے تھے. سلام و ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. آپ سماعت کر رہے تھے سورہ دہر، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ غلطہ بھی آپ کی رہتی ہے. آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، جس کی تلاوت پر یہ شرف حاصل کر رہے تھے، سب سماعت کر رہے تھے. عزیزوں، آج کا یہ تمام جیسا کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، لوگوں تک میسج پہنچایا جا رہا ہے، آل سعود نے جو ظلم کیا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ 1925 میں معصوم اعظم شہزادی بونین کی جو غربت تھی، بی بی کا جو روزہ تھا تو شہید کیا، تب سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے. لیکن اس میں اور شدت آنی چاہیے، اس آواز کو اور بلند ہونا چاہیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. پروفیسر شہریار صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے، شعبہ اردو کے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. یہ تمام جوانوں نے کیا اور محسوس کیا کہ اسے تمام کو ہونا چاہیے. اور ہاں، کل دن میں ہے انشاءاللہ احتجاج ہوگا. آپ سب کثیر تعداد میں انشاءاللہ وہاں پہنچیں. شہید اسمارک کے کل اہتمام ہے دن میں، لیکن یہ آواز بلند ہونی چاہیے. وہ دو مصرے کہتے ہیں، قبلہ تشریف فرما ہے کہ کل رات حسین ابن علی گزرے ادھر سے. کل رات حسین ابن علی گزرے ادھر سے، افسوس مگر کوئی بھی نکلا نہیں ادھر سے. کل رات حسین ابن علی گزرے ادھر سے، افسوس مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آج دنیا میں جیسا کہ کل حجت الاسلام علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ نے مجلس میں ذکر بھی کیا اور خطاب بھی کیا، ریکارڈڈ ہے، لائیو ہوا، آپ سنیں گے اسے. کس طریقے سے آل سعود نے مظالم والے محمد علیہ السلام پر کیے اور آج بھی ہو رہے ہیں، مگر ہماری آواز کو کوئی دبا نہیں پایا. جیسے جیسے دبانے کی کوششیں کی گئی اتنی بلند ہوتی رہی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے آزاداری، اور ہم نے یہ انقلاب آنسوؤں سے بلند کیا ہے. اس انقلاب کو ہم نے جو حیات و زندگی دی ہے، سلام و ہمارا بنت رسول کی اس یادگار کو جسے ثانی زہرا کہتے ہیں، جو عارف نبوت و امامت ہیں، اسلام کی شہدا ہیں، اسلام کے قربان ہیں، بلکہ اسلام جن کی قربانیوں کا مرہون منت ہے، جس نے عالم غربت و مسافرت کا عالم مسائب کے وجود میں اسلام کی لاج رکھی ہے، جس نے حالات کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھے بلکہ اپنے مشن کو زندگی عطا کی ہے. میں جلدی سے ایک بات کہہ کر کے، کیونکہ میرے پاس فیری شعراء کرام کی ہے، وہ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ وہ کلام پیش کریں گے. ہماری پردہ بہنیں بھی اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ لائیو جا رہا ہے. میں مسلمانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں. آج پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بچوں کے جو حقوق ہیں ان تک نہیں پہنچائے جاتے ہیں. ہے آپ کے پاس کوئی نظیر جو آپ پیش کر سکیں؟ ہے کوئی کیریکٹر؟ ہے کوئی کردار؟ نہیں ہے. ہے تو اس کی تم نے قدر نہیں کی.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا 18 سال کی عمر میں بی بی نے وہ نظیر پیش کی ہے کہ تم جس شعبہ حیات کو تلاش کرو گے وہاں زندگی و دورنا پر رمق نظر آئے گی، جس نے جرت عطا کی ہے، جس نے حقوق کو حاصل کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، ایک بہترین بیٹی کا کردار پیش کیا ہے، گھر کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے، صبر و شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر جو دیکھنا ہے اور اس کچے گارے مٹی کے گھر میں دیکھو تمہیں سب نظر آئے گا۔ تو جلدی سے صرف ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے حکم ہے کہ قبلہ تشریف فرما، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ یہ میرے لیے سعادت ہے، شرف ہے کہ قبلہ تشریف فرما مجلس کو آج خطاب کر رہے ہیں اور افتخار صاحب قبلہ ایک بات صرف جلدی سے کہہ دوں، حکیم قاضی مناسی مرحوم کے 4 مصرے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں مادر شبیر و شبر کا جواب، کوئی لائے تو ذرا اس نور پیکر کا جواب۔ ہم بھی دیکھیں مادر شبیر و شبر کا جواب، کوئی لائے تو ذرا اس نور پیکر کا جواب۔ مادر عیسیٰ کی عظمت کا بھی قائل ہوں مگر مادر عیسیٰ نہیں بنت پیغمبر کا جواب، مادر عیسیٰ نہیں بنت پیغمبر کا جواب۔ ایسی بی بی خدیجہ کبریٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کے پیغمبر کو قربان کر دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک ایسا موقع آیا جب گھر میں فاقے ہو رہے تھے، کسی گھر سے پیغمبر کے لیے بلانے کے لیے لوگ آئے اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر جناب خدیجہ اپنی بیٹی کے ساتھ تشریف لے آئیں، ہمارے گھر کی رونق بڑھے۔ اسی آنگن کے اندر ملکۃ العرب اپنی بیٹی کو لباس پہناتے ہوئے آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے، روتی جاتی تھی جناب خدیجہ، جناب فاطمہ ننھی فاطمہ تھی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھا، شہزادی نے پوچھا ماں روتی کیوں ہو؟ کہ میری بیٹی کے پاس شادی میں جانے کے شایان شان لباس نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دکھاؤں۔ جناب فاطمہ نے اپنے ماں کی آنکھوں کے آنسو کو پوچھتے ہوئے آواز دی، اما جان، بابا فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا بہترین لباس ان کی حیا ہے، بیٹیوں کا بہترین لباس ان کی حیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کو چوما پیشانی کو ہے کائنات میں کوئی ایسی بیٹی نظیر جس نے رسالت کا ساتھ دیا ہو، امامت کے مشن میں شریک کار نہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرے کائنات محافظ شریعت حضرت علی علیہ السلام جب لوٹ کے گھر میں آتے تھے، بعد رسول ستایا گیا تو یہی فاطمہ تھی۔ پیغمبر کو جب ستایا جاتا تھا تو حضرت محسن کی رحلت کے بعد، جناب عمران جناب ابو طالب کی خدیجہ کی رحلت کے بعد جب پیغمبر اکرم تنہائی محسوس کرتے تھے تو فاطمہ قدموں کی حق محسوس کر لیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ گھر کے اور لوگ مخاطب ہوتے، فاطمہ اپنے بابا سے چھپ کر کے آنسوؤں کو پہنچ کر کے اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس لیے پیغمبر نے انہیں بیہا کا خطاب کیا تھا، سلام ہمارا وہ بیوی پر۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے، شعراء کرام منظوم نظام خدمت پیش کریں گے، لیکن کل کی تاریخ بڑی عظیم تاریخ ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارا احتجاج درد ہونا چاہیے تاکہ یہ آواز دنیا کے طول و عرض میں پہنچے، اور یہ شدت سے محسوس ہونا چاہیے کہ مسلمان اگر زمانے میں عزت چاہتا ہے تو جلد سے جلد رسول کی بیٹی کی روزے کی تعمیر کرا دے، تاکہ وہ تمہارے سر سے یہ جو تم نے تاریخ میں ایک سانحہ اور حادثہ ہے جو ہمارے پاس بدنما داغ تمہارے پاس مسلمانوں ہے، اسے جلد سے جلد دور کرو تاکہ وہ روزہ تعمیر ہے۔ پھر تم دنیا کو بتاؤ کہ اسلام میں بیٹیوں کا حق کیا ہے اور اس در سے سیکھو، اس در سے، ورنہ تمہارے پاس تو دامن تم تو لکیاں کہہ سکتی، جب تمہارے پاس اتنی عظیم شخصیت ہوتے ہوئے تم نے اس کی عزت نہیں کی تو کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں نہایت کے بدو کرام سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس گزارش اور امید کے ساتھ میں نے وقت اتنا اس لیے لیا ہے کہ جو مومنین آ رہے ہیں جلد سے جلد آ جائیں، اور کل کوشش کیجیے گا کہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک اس بات کی اطلاع ہو جائے۔ ایسے کوشش کی ہے آرگنائزرز نے، مگر مومنین جس کثیر تعداد میں یہاں ہونا چاہیے نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتے اگر وہ 10-10 20 لوگوں تک انفارمیشن اگر پہنچا دیں اس ٹیکنالوجی کے دور میں، یہ چھوٹے مامبارہ انشاءاللہ دیکھنے لائق ہوگا۔ میں گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سروش لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئے، جناب سروش لکھنوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ معصومہ عالم شہزادی کونین بیگتہار علیہ السلام میں منظوم نظامیہ کی خدمت پیش کرنے کے لیے جناب سروش صاحب تشریف لا چکے۔ آپ مومنین سے التماس ہے کہ آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ جناب سروش لکھنوی صاحب۔
فرمائیں ایک صلوات پڑھیں حضرات. مرضی خداوند رضا زہرا کی اور ذل الہی ہے کسا زہرا کی. مرضی خداوند رضا زہرا کی اور ذل الہی ہے کسا زہرا کی. ہے باعث خوشنودی رب صد در صد، ہے باعث خوشنودی رب صد در صد، تسبیح جناب فاطمہ زہرا کی. ایک اور ربائی ملاحظہ فرمائیں. جب بھی ہوئی ہے بات فدق نوشی کی، دنیا نے اختیار خاموشی کی. ہے سرکشی اس سے لیا جس سے اسلام، حد ہو گئی احسان فراموشی کی. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. مطلب دیکھیں. مریم کے آس پاس نہ تھی ہاجرہ کے پاس، مریم کے آس پاس نہ تھی ہاجرہ کے پاس. مریم کے آس پاس نہ تھی ہاجرہ کے پاس. خوشنودی خدا جو رہی سیدہ کے پاس، خوشنودی خدا جو رہی سیدہ کے پاس. دیکھیں. جو دشمن بطول کا کرتے ہیں احترام، جو دشمن بطول کا کرتے ہیں احترام، کس منہ سے جائیں گے وہ مسلمان خدا کے پاس، کس منہ سے جائیں گے وہ مسلمان خدا کے پاس. یہ دیکھیں. ہوتا نہ خادماؤں کا ذلت سے سامنا، ہوتا نہ خادماؤں کا ذلت سے سامنا. عزا کو دیکھا جاتا اگر فاطمہ کے پاس، عزا کو دیکھا جاتا اگر فاطمہ کے پاس. سادہ ورق تھی خدمت زہرا میں جب نہ تھی، سادہ ورق تھی خدمت زہرا میں جب نہ تھی. فضا بنی صحیفہ کتاب خدا کے پاس، فضا بنی صحیفہ کتاب خدا کے پاس. فضل خدا سے سورہ کوثر کی شکل میں، فضل خدا سے سورہ کوثر کی شکل میں، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس، عصمت کی کائنات ہے خیر الورا کے پاس.
لے آیا ہم کو زور پشیمانی سروش، لے آیا ہم کو زور پشیمانی سروش، تاخیر سے صحیح سری الرضا کے پاس، تاخیر سے صحیح سری الرضا کے پاس۔ آپ سماعت کر رہے تھے جناب سروش لکھنوی صاحب کو میں گزاروں جناب رئیس قمر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لے ہیں۔ جناب رئیس قمر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں، آپ مومن سے تماس سے کنارے سلوار سے استقبال کریں۔ جناب رئیس قمر صاحب۔ ایک درود ارشاد فرمائے۔ عجم فاطمہ کا رب فاطمہ کا، عجم فاطمہ کا رب فاطمہ کا، عجم فاطمہ کا عرب فاطمہ کا، یہ سارا جہاں تو ہے اب فاطمہ کا، یہ سارا جہاں تو ہے اب فاطمہ کا، ہے ام ابی لقب فاطمہ کا، ہے ام ابی لقب فاطمہ کا، نبی نے کیا ہے ادب فاطمہ کا، نبی نے کیا ہے ادب فاطمہ کا، عزادارو آ کر بھرو اپنی جھولی، عزادارو آ کر بھرو اپنی جھولی، خدا کا خزانہ ہے اب فاطمہ کا، خدا کا خزانہ ہے اب فاطمہ کا۔ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ وضو پہلے اشک غم شے سے کرنا، وضو پہلے اشک غم شے سے کرنا، تمہیں نام لینا ہو جب فاطمہ کا، تمہیں نام لینا ہو جب فاطمہ کا، وسیلے سے انہی کے ہی سب کچھ ملے گا، وسیلے سے انہی کے ہی سب کچھ ملے گا، نبی فاطمہ کے ہیں رب فاطمہ کا، نبی فاطمہ کے ہیں رب فاطمہ کا، زمین آسماں ہو یا باغ جینا ہو، زمین آسماں ہو یا باغ جینا ہو، یہاں سے وہاں تک ہے سب فاطمہ کا، یہاں سے وہاں تک ہے سب فاطمہ کا،
جنا کی وہ مالک ملک ان کے نوکر، جنا کی وہ مالک ملک ان کے نوکر، یہ رتبہ تو دیکھو عجب فاطمہ کا، یہ رتبہ تو دیکھو عجب فاطمہ کا۔ رسالت 20 میں، امامت 20 میں، رسالت 20 میں، امامت 20 میں، بلند اس لیے ہے نسب فاطمہ کا، بلند اس لیے ہے نسب فاطمہ کا۔ مقطع ملاحظہ، رئیس و قمر دشمن اہل حق پر، رئیس و قمر دشمن اہل حق پر، سر حشر ہوگا غضب فاطمہ کا، سر حشر ہوگا غضب فاطمہ کا، عجم فاطمہ کا، عرب فاطمہ کا۔ گزارش گزار ہوں جناب اظہار حسین صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لیں اور بارگاہ معصوم عالم شہزادی کونین انہیں بہتر مسلمان نظام کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں جناب اظہار حسین صاحب، اور اس کے بعد ایک شاعر اور اس کے بعد انشاءاللہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت سید الذاکرین حجت الاسلام عالی جناب مولانا افتخار میں رضوی صاحب خطبہ تشریف فرما ہے، مجلس کو خطاب کریں گے۔ آپ امین سے التماس ہے کہ نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ حاضرین السلام علیکم۔ 4 مصرے فرش اعضاء کی اہمیت سے کہ خلوص دل سے مدحت کی اداکاری نہیں آئی، خلوص دل سے مدحت کی اداکاری نہیں آئی، خدا کا شکر ہے ہم میں یہ بیماری نہیں آئی، کہ خلوص دل سے مدحت کی اداکاری نہیں آئی، خدا کا شکر ہے ہم میں یہ بیماری نہیں آئی، تو ہمارے گھر سے فرش مجلس غم روٹھ جائے گا۔ جو مجلسوں میں بچے ٹہلتے رہتے ہیں نا ادھر سے ادھر، ان کے لیے خاص طور سے، ان کے والدین کے لیے بھی خاص طور سے، کہ ہمارے گھر سے فرش مجلس غم روٹھ جائے گا، خلوص دل سے مدحت کی اداکاری نہیں آئی، خدا کا شکر ہے ہم میں یہ بیماری نہیں آئی، تو ہمارے گھر سے فرش مجلس غم روٹھ جائے گا، اگر نسلوں میں تہذیب عزاداری نہیں آئی، ہمارے گھر سے فرش مجلس غم روٹھ جائے گا، ہمارے گھر سے فرش مجلس غم روٹھ جائے گا، اگر نسلوں میں تہذیب عزاداری نہیں آئی۔ صلوات محمد وآل محمد پر اگر ایک مطلع چند اشعار آج کے مسلمانوں کے سوال ہے کہ رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا۔ جو لوگ رسول کے حامی ہیں ان سے، ان مسلمانوں سے جو اصحابہ کرام کو تو بڑا اعلیٰ پہنچا دیتے ہیں، بٹ شہزادی کے جو روزہ ہے ان کا منہدم کیے، ان کے سوال ہے کہ رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا۔ سمجھ کے کہ یہ سن کے روتا ہے ہر غم گسار زہرا کا، یہ سن کے روتا ہے ہر غم گسار زہرا کا، دکھایا لوگوں نے ہے دل بار بار زہرا کا، یہ سن کے روتے ہیں ہر غم گسار زہرا کا، دکھایا لوگوں نے دل بار بار زہرا کا، تو پدر کے بعد نہ جی پائی کچھ مہینے بھی، پدر کے بعد نہ جی پائی کچھ مہینے بھی، کچھ ایسا چھین سکون و قرار زہرا کا، کچھ ایسا چھینا سکون و قرار زہرا کا، تو شکستہ پہلو شکستہ لحد شکستہ دل،
شکستہ پہلو شکستہ پہلو، شکستہ لحد شکستہ دل، وجود کیسے ہوا تار تار زہرا کا؟ شکستہ پہلو شکستہ لحد شکستہ دل، وجود کیسے ہوا تار تار زہرا کا؟ تو کیا حسین کی جنت کو منہدم تم نے، کیا حسین کی جنت کو منہدم تم نے، تمہیں مٹائے گا پروردگار زہرا کا؟ کیا حسین کی جنت کو منہدم تم نے، تمہیں مٹائے گا پروردگار زہرا کا؟ تو سوال تم سے ہے سوئے ہوئے مسلمانوں، سوال تم سے ہے سوئے ہوئے مسلمانوں، رہے گا دھوپ میں، سوال تم سے ہے سوئے ہوئے مسلمانوں، رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا؟ سوال تم سے ہے سوئے ہوئے مسلمانوں، رہے گا دھوپ میں کب تک مزار زہرا کا؟ صلوات میں محمد و آل محمد پر گزارش ہے جناب شفاعت امان صاحب سے وہ تشریف لیں اور بار گئے پیش کرنے کے لیے جناب شفاعت امان صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لیں اور منظور نظم حقیقت کے لیے غالباً موجود نہیں ہیں۔ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ادب و احترام سے آج اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا افتخار مہندی رضوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مومن سے گزارش ہے کنارے سلوات سے استقبال کریں۔ قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ مومن سے گزارش گزار ہوں حضرات جو دور دراز ہیں ان سے بالتماس سے جو فرش ظفر تشریف لے ہیں۔ کلمہ گو مسلمان ملت اسلامیہ اور پی ٹی کی فقی سے سوال ہے آج آپ کے سامنے اسی احتجاج اور اس مجلس اسے مرکزیت حاصل ہے اس عظیم مسلمانوں سے احترام کیا گیا ہے یہ آواز بلند کرنے کے لیے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین مفتی الاسلام عالی جناب مولانا افتخار مہندی رضوی صاحب کے روزہ قبول ممبر ہوتے آپ مومن سے التماس سے یہ لائیو کیا جا رہا ہے یہ پورا اہتمام چاہے بھلے تھوڑے سے تعداد مومن ہوں لیکن پوری دنیا اس اہتمام پر پہنچ رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرات کل کثیر تعداد میں سے تمام میں ضرور شریک ہو۔ ایک اور بلند ترین سلوات وقت کے امام مجھے دورہ کے لیے مولا جلد آ جائیے تاکہ شہزادی کا روزہ سامنے فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ज़ालिमीहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुवा यहदीन वल्लज़ी युतइमुनी व हुवा यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। बुजुर्गाने कौम मिल्लत, अज़ादाराने फ़ातिमा ज़हरा, पुरसादाराने रसूल इस्लाम, सूरह मुबारक शुआरा की 3 आयात करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। 78, 79 और 80। खालिके दो जहां, मालिके जिन्न व इंसा, लारैबो बेऐब परवरदिगार अपनी लारैबो बेऐब किताब कुरान मजीद में इस लारैबो बेऐब हकीकत का ऐलान कर रहा है कि कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ये गुफ्तगू है खलील खुदा, खलील खुदा, शेखुल अंबिया, सबसे पहले बुत शिकन जनाबे इब्राहीम की अपने दौर के बुत परस्तों से। दलील, जनाबे इब्राहीम अपने दौर के बुत परस्तों को, सितारा परस्तों को ये दे रहे हैं कि देखो ये सितारे लायके इबादत नहीं है, ये काबिले परस्तिश नहीं है, सिर्फ परवरदिगार लायके इबादत और काबिले परस्तिश है, इसलिए कि वही वो है कि जिसने मुझे पैदा किया है और पैदा करने के बाद उसने मुझे छोड़ नहीं दिया है बल्कि मेरी हिदायत का इंतज़ाम भी किया है, और इंतज़ाम मेरी हयात का इस तरह किया कि वही मुझे खाना भी देता है और वही मुझे पानी भी अता करता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा भी देता है, यही वही मुझे शिफा देता है। मजलिस का इनेकाद इन्हिदामे जन्नतुल बकी नहीं बल्कि हदमे जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी को मिस्मार किया गया है, गिराया गया है, ढाया गया है, खुद से हादसाती तौर पर मुनहदिम नहीं हो गई। एक जुमला बल्कि और कहूँ, ये मजालिसे अदा जन्नतुल बकी के रौज़ाए मुक़द्दसा की शहादत के सिलसिले में है। अब अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो कौन पहुँचेगा? अगर बाबरी मस्जिद शहीद हो सकती है
تو جن کے صدقے میں مسجدوں کا تقدس باقی ہے، جن کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت باقی ہے، جن کا گھر مسجدوں سے افضل ہو، سورہ نور کے آیت کریمہ کہ جس میں اللہ آدتا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی رفعت کا، بلندی کا، تعظیم کا، احترام کا اللہ حکم دیتا ہے، اور یہ بھی حکم دیتا ہے یذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو برادران اہل سنت کے دو عظیم مفسر، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مایہ نات تفسیر در منصور، اور علامہ آلوسی بغدادی مفتی بغداد، وہ اپنی مایہ نات تفسیر روح المعانی میں تفسیر کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی میں جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فقام رجل، تو ایک صحابی پیغمبر اسلام کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو بیوت ہذہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سے گھر ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا، جن کے احترام کا، جن کی رفعت کا، جن کی بلندی کا، جن میں ذکر الہی کرنے کا خود پروردگار حکم دے رہا ہے، وہ کون سے گھر ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تلکا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، وہ انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا، رفعت کا، بلندی کا، احترام کا، ذکر الہی کرنے کا اس میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ اب یہ ان کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کسی شیعہ یا رافضی کتاب کی نہیں ہے، یہ برادران اہل سنت کے معتبر ترین علماء، معتبر ترین کتابوں کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ فقام الیہ ابو بکر، تو سقیفہ کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کر، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، بھئی خلیفہ رسول میں نے نہیں کہا، خلیفۃ المسلمین نہیں کہا۔ اب اگر لکھنؤ والے نہ پہنچیں گے، شہر ادا، شہر تہذیب، شہر ادب والے ذہن رسا آپ رکھتے ہیں، اگر وضاحت کے بعد نہ پہنچیں گے، بھئی سقیفہ کے پہلے خلیفہ نے کھڑے ہو کر آواز دی، ایک مرتبہ اشارہ کیا، فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، صحابی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ خلیفہ نے کھڑے ہو کر اشارہ کیا مولا کائنات فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف، اور اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ کیا یہ گھر بھی، علی و فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کا، احترام کا، رفعت کا حکم اللہ دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نام من افاضلہا، صرف انبیاء کے گھروں میں سے نہیں ہے بلکہ کائنات میں سب سے افضل گھر علی و فاطمہ کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر، مولا کائنات کا گھر، کائنات میں سب سے افضل گھر ہے۔ تو انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر وہ ہے جو انسان کا زندگی میں ہوتا ہے، دوسرا گھر وہ ہے جو انسان کی حیات کے بعد ہوتا ہے۔ جو گھر زندگی میں ہوتا ہے اس کو بیت کہتے ہیں، جو گھر حیات کے بعد ہوتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں۔ ارے بھائی، جن کے رہنے کی وجہ سے گھر خود محترم نہیں ہوتا ہے، گھر مکین سے ہوتا ہے، گھر رہنے والوں سے ہوتا ہے، گھر کی عظمت اہل بیت سے ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اب یہ جہاں بھی رہے، یہ جہاں بھی رہے، وہ جگہ اتنی معتبر ہو جاتی ہے، مکے میں رہے تو مکرمہ ہو جائے، مدینے میں آ جائے تو منورہ ہو جائے، نجف میں آ جائے تو اشرف ہو جائے، کربلا میں آ جائے تو معلی ہو جائے، مشہد میں آ جائے تو مقدس ہو جائے۔
ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ مجلس احتجاج ہے، یہ صرف عزاداری نہیں ہے، یہ احتجاج ہے اس ظلم کے خلاف جو 200 سال پہلے سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے. تو یہ صلوات وہ صدائے احتجاج ہے کہ جس سے بادشاہوں کے ایمان ہل جاتے ہیں. تو اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے کہ آل سعود کے سعودیہ سے رہنے والے یہاں تک جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کے کلیجے ہل جائے. تو بیت کی عظمت اہل بیت سے ہوتی ہے، مکین کی عظمت سے مکان کی عظمت ہوتی ہے. تو جن کے رہنے کی وجہ سے وہ بیت الشرف شرف ہوا، مشرف ہوا، قابل تعظیم ہوا، لائق احترام ہوا. اب جب تک وہ مدینے کے اس گھر میں رہے تب تک وہ کائنات کے تمام گھروں سے افضل ہے. اب جب وہ جنت البقیع میں آ جائے تو اب وہ جنت البقیع کائنات کے تمام گھروں سے افضل ہے. تو اگر بابری مسجد مسمار ہونے سے، ڈھائے جانے سے مسلمانوں کی نظر میں، سب کی نظر میں شہید کہلاتی ہے، تو جنت البقیع بھی جو روضے ڈھائے گئے صرف روضے ڈھائے گئے ہیں، یہ روضوں کی شہادت ہے. اور جہاں شہادت ہوتی ہے بھائی جو ڈھایا جاتا ہے، جو قتل ہوتا ہے وہ تو شہید ہو جاتا ہے، لیکن جو قاتل ہوتا ہے وہ مومن تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہوتا. تو اب اگر بابری مسجد کے ڈھانے والے لائق احترام نہیں تو جنت البقیع کے گرانے والے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو یہ صدائے احتجاج ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی صدائے احتجاج سے ہوگا کیا، آپ کی ان مجلسوں سے ہوگا کیا. آپ تو سالوں سے مجلسیں، جلوس، جلسے، پروگرام، سیمینار کرتے چلے آ رہے ہیں. ان مجلسوں سے، ان خطابات سے، ان جلسے جلوسوں سے، ان احتجاجات سے ہوگا کیا. تو یاد رکھیے، کیا جنت البقیع کی تعمیر ہو گئی؟ کیا روضے بن گئے؟ تو جب نہیں بنے تو آپ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، احتجاج ظلم کے خلاف کرنے کا سلیقہ ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ جس کا روضہ گرایا گیا ہم نے فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صدائے احتجاج سے ہوگا کیا؟ کیا روضے بن جائیں گے؟ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، جنت البقیع کی تعمیر تو ہونی ہی ہے. جنت البقیع کی تعمیر تو ہونی ہے، آج نہیں، کل نہیں، وہ دن آنے والا ہے جب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی، عظیم الشان روضے بنیں گے. اس لیے کہ رات کا اندھیرا چاہے جتنا طویل ہو جائے، رات کی تاریکی چاہے جتنی طولانی ہو جائے، لیکن صبح کی سفیدی تو نمودار ہوتی ہی ہے. منزلیں چاہے جتنی بلندی پہ ہو، لیکن راستے تو قدموں کے نیچے ہی ہوتے ہیں.
منزلیں چاہے جتنی بلندی پہ ہوں لیکن راستے تو قدموں کے نیچے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جنت البقیع کی تعمیر اس لیے ہوگی، ائمہ طاہرین فاطمہ زہرا کے روضوں کی تعمیر اس لیے ہوگی کہ ان کی قبریں گرا دی جائے تو تعمیر نہیں ہوتی جن کا کوئی وارث نہ ہو، جن کا کوئی وارث نہ ہو، لیکن جن کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، پردہ غیب میں موجود ہے. تو جب یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوا تو ظالم وقت کے طولانی ہونے سے خوش نہ ہو اور مومن وقت کے طولانی ہونے سے مایوس نہ ہو جائے. اسی لیے تو سرکار دو عالم نے پہلے ہی فرما دیا تھا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد. خبردار پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، قنوط کا شکار نہ ہو جانا، گھبرا نہ جانا کہ یہ تو طولانی وقت ہوتا چلا جا رہا ہے، کب ظہور ہوگا، کب ظلم سے انتقام لیا جائے گا، کب ظالموں کا خاتمہ ہوگا، کب جنت البقیع کی تعمیر ہوگی، کب روضوں کی تعمیر ہوگی. گھبرا نہ جانا، وقت کے دنوں کے گزرنے کے، ماہوں سال کے گزرنے کے سے گھبرا نہ جانا، اس لیے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا، اتنا طویل کر دے گا کہ ایک شخص میری اطرت سے، میری ذریت سے ظاہر ہو کر رہے گا اسمی کہ جس کا نام میرا نام ہوگا. یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلم و جورا. ارے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. تو یاد رکھیے عدل و انصاف سے دنیا پر نہیں ہو سکتی، ظلم و جور سے ختم نہیں ہو سکتی جب تک فاطمہ زہرا کے روضے کی تعمیر نہ ہو جائے، جب تک ائمہ بقیع کے روضوں کی تعمیر نہ ہو جائے. تو اگر یہ زمانہ طولانی ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ قبروں جن کی ہیں وہ لاوارث نہیں ہیں، وارث پردہ غیب میں ہے. یہ روضے بنیں گے، یہ قبریں تعمیر ہوں گی. یاد رکھیے تو صدائے احتجاج یہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور جو فدق کو غصب کر لے وہ علی کی حکومت کو کیوں نہ غصب کرے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو میں نے اس لیے صدائے احتجاج بلند کیا، دربار میں جا کے خطبہ اس لیے دیا تاکہ کائنات کو یہ پتہ چل جائے جس کی شان میں آیت تطہیر آئی ہے، قرآن جس کے گھر میں اترا، جو مباہلے کی گواہ ہے، جس کی گواہی کو عیسائیوں نے مانا. اب اگر کوئی نہ مانے تو قرآن کی نظر میں سچا نہیں ہو سکتا، صدیق ہونا تو دور کی بات ہے، سچا بھی نہیں ہو سکتا. تو میں اس لیے اعلان کر رہی ہوں، میں اس لیے دربار میں جا رہی ہوں، خطبہ دے رہی ہوں، میں صدائے احتجاج اس لیے بلند کر رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو جو رسول کی بیٹی کا حق کا غاصب ہو وہ رسول کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. ہم بھی پوری دنیا میں جنت البقیع کے مسمار ہونے کے خلاف صدائے احتجاج اس لیے بلند کر رہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بنت رسول کے روضے کے ڈھانے والے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، خادم حرمین شریفین نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مکے اور مدینے کے خادم نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ صدائے احتجاج اس لیے ہے، یہ مجلسیں اس لیے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ان میں کثرت کے ساتھ اپنی ذمہ داری اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے، واجب سمجھتے ہوئے، اجر رسالت کی ادائیگی سمجھتے ہوئے ہمیں اس میں شریک بھی ہونا چاہیے، اس میں حصہ بھی لینا چاہیے.
یقیناً جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، مجالس سہروزہ کا انعقاد کیا، اس کا اجر سوائے رب ظاہرہ کے اور کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ جو شریک ہونے والے ہیں، جو انعقاد کرنے والے ہیں، جو دامے درہمے سخنے کسی بھی اعتبار سے اور دنیا کے گوشے گوشے میں ان کے ذریعے سے اس موقع پر مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے، متفق بین الفریقین ہے، آپ نے فرمایا کیا جائے کہ اب روضوں کو ڈھا دیا جائے، قبروں کو ڈھا دیا جائے، لیکن یاد رکھیے قبروں اور روضوں کو ڈھانے سے ہوگا کیا؟ کا نام مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی تاریخی عمارت ہوتی، بہت توجہ چاہتا ہوں، اب مجھ سے بہتر فیصلہ کریے گا، جب کوئی تاریخی عمارت ہوتی ہے، کسی عظیم الشان ہستی سے منسوب ہوتی ہے، تو وہ صرف آپ سے خصوصی توجہ، جب کوئی تاریخی عمارت عظیم الشان عمارت ہوتی ہے تو وہ صرف گارے، مٹی، بالو، چونے کی ایک عمارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ماضی کا پورا آئینہ ہوتی ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکتی، وہ ماضی کا پورا آئینہ ہوتی ہے، ماضی کا پورا کردار اس عمارت میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دو کردار ہوتے ہیں، ایک جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے بچانے والے ہوتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مقصد کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ تو اب اس لیے ان عمارتوں کو ڈھایا جاتا ہے، دو اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے کہ بھائی لفظوں کو بدلوں، آپ کے مزاج کے مطابق جملہ کہوں، عمارتوں کو اس لیے مٹایا جاتا ہے کہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک مشن کے بچانے والے ہوتے ہیں، دوسرے مشن کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ کہ اس عمارت کو مٹا دو، دونوں کا ذکر مٹ جائے گا۔ جو مقصد کے بچانے والے ہوتے ہیں ان پر درود ہوتا ہے، جو مٹانے والے ہوتے ہیں ان پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں نے ایسے ہی اتنی اہم بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی۔ قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے میرے پیغمبر ان سے کہو کہ جاؤ زمین میں سفر کرو اور سفر کر کے دیکھو جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، جو ہمارا انکار کرنے والے تھے، جو ہمیں نہیں ماننے والے تھے، جو رسولوں کا قتل کرنے والے تھے، جاؤ دیکھو ان سرکشوں اور بدماشوں کا انجام کیا ہوا، کیا ہوا۔ تو یہ بتائیے کہاں جائیں؟ بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے جاؤ سفر کرو اور یہ دیکھو جو ظالم تھے، جو جابر تھے، جو جھٹلانے والے تھے، جو ہمارا انکار کرنے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ جب کوئی آثار قدیمہ کی چیز ہی نہیں رہے گی، جب کوئی عمارت نہیں رہے گی، کوئی گھر نہیں رہے گا، کوئی مقام نہیں رہے گا، کوئی جگہ نہیں رہے گی، جب سب کو بدل دیا جائے گا، مسمار کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، تو جائیں کہاں؟ تو اب جو جھٹلانے والوں کے وارث تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، تو اب جب تک حکومت تھی، تخت تاج تھا، لوگ سلام کرنے والے تھے، کہا تب تک نہ دیکھو کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، دنیا سے جانے کے بعد دیکھو کس کا اقتدار باقی ہے اور کون مٹ گیا، کس کا اقتدار باقی ہے کون مٹ گیا۔ نہیں، میں اور آسان الفاظ میں پہنچاؤں، جا کر اگر دیکھنا ہے حق پہ کون ہے تو شام جاؤ، اگر دیکھنا ہے حق پہ کون تھا تو ایران جاؤ، یہ دیکھنا حق پہ کون تھا تو عراق جاؤ۔ بھائی یہ وہ عرب کا پورا علاقہ، بنی امیہ کی کتنی حکومت، کتنے سال؟ پوری بنی امیہ کے 118 سال۔ شام میں
شام میں 118 پہلا شام کا حاکم کون ہے؟ پہلا شام کا حاکم ابو سفیان کا بیٹا یزید. ابو سفیان کا بیٹا یزید دوسری خلافت میں ثقیفہ کے دوسرے خلیفہ کے دور میں جب شام فتح ہوا ہے تو پہلا جو بنا وہ یزید ابن ابی سفیان. اس کے بعد سے بنی امیہ کی حکومت وہاں 500 سال سے زیادہ پورے ان ممالک پر کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. بنی عباس کی. عراق میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. شام میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. ایران میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. پورے جزیرۃ العرب پورے علاقے میں کس کی حکومت؟ بنی عباس کی. اس کے بعد پھر جب ٹرکی میں عثمانی حکومت قائم ہوئی 600 سال سے زیادہ، اور اس کے بعد آج تک ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ بھائی یہ 1400 سال سے زیادہ کا جو عرصہ گزر گیا، یہ بتائیے ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. تھوڑا سا بیدار رہیے گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. بھائی ان علاقوں پر کس کی حکومت؟ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، جنہوں نے ان کے گھروں کو مسمار کیا، جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے نسل پیغمبر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے انہیں شہر بدر کیا، جنہوں نے قبروں کے نشان مٹانے کی کوشش کی، قبروں کے نشان مٹائے بھی، یہی تو ہے، انہی کی حکومت تو ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ شام میں آج کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ بھئی ایران میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ عراق میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ عراق میں کس کا، نجم میں کس کا روضہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ ابو سفیان کہاں چلا گیا؟ یہ یزید کہاں چلا گیا؟ یہ مروان کہاں چلا گیا؟ یہ ولید کہاں چلا گیا؟ یہ ولید کی اولاد کہاں چلی گئی؟ یہ بنی عباس کے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ یہ صفوہ کہاں چلا گیا؟ یہ ہارون رشید جو بادلوں کو دیکھ کر کہتا تھا اگر بغداد میں نہیں برستے تھے، اے بادلوں جہاں بھی جا کر برسو گے میری ہی حکومت ہوگی، تو تیری تو حکومت ہوگی. قرآن کہہ رہا ہے جا کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. بھائی جن کی حکومتیں تھیں، اقتدار ان کا تھا، اختیار ان کا تھا، لشکر ان کے پاس تھا، طاقت ان کے پاس تھی، قبریں ان کی ہونی چاہیے، روضے ان کے ہونے چاہیے، زوار ان کے ہونے چاہیے، ماننے والے ان کے ہونے چاہیے. شام سے لے کر عراق، عراق سے لے کر ایران، سب جگہ چلے جاؤ. ارے شام میں جاؤ گے زینب کا روضہ، بھائی کوئی منورہ ہے، کوئی مکرمہ ہے، کوئی اشرف ہے، کوئی مقدس ہے، کوئی معلیٰ ہے، تو کن کی قبریں؟ ارے اگر اور بھی وعدے کروں، بھائی کربلا میں آج کس کے روضے ہیں؟ چہلم کس کا ہے؟ زوار کس کے ہیں؟ صلوات کس پہ ہے؟ درود کس کے ہیں؟ ثنا کس کی ہے؟ حمد کس کی ہے؟ یہ کربلا والے وہی تو ہیں. بھائی اللہ کی طرف سے 72 شہید ہوئے. یزید کی طرف سے کتنے مارے گئے؟ ہزاروں. یزید کی طرف سے ہزاروں مار گئے. حسین کے ساتھ 72 ہیں. امام حسین کو لے کے 72 شہید ہوئے. جو ہزاروں مارے گئے یزید کی طرف سے، پسر سعد نے نماز بھی پڑھی تھی. پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ نماز بھی پڑھی تھی، دفن بھی کیا تھا. بھائی دفن بھی کیا تھا. یہ 72 نہ نماز پڑھی، نہ غسل ہوا، نہ دفن کیا. 3 دن تک لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا. تو جن کو دفن کیا گیا تھا کسی ہزاروں میں کسی ایک کی قبر، جو 72 تھے سب کے روضے موجود، سب کی قبریں موجود، سب کی زیارت موجود. نہیں اور آگے بڑھوں، ارے ایک ہو رہا ہے،
جب یزیدی فوج سے نکل کر لشکر حسینی میں آ گئے تو الگ سے روضہ بھی ہے، زیارت بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے کہا جاؤ زمین پر سفر کرو، دیکھو حق پر کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ تو یہ روضے صرف روضے نہیں ہیں، علامت حق ہے۔ تو یہ روضے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز ہے، یہ حق اور باطل کی پہچان ہے، یہ منارہ ہدایت ہے، یہ مرکز ہدایت ہے۔ اس لیے کہا کہ جب ہمارے بزرگوں کی قبریں نشان بھی موجود نہیں تو ان کو بھی مٹا دیا جائے، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، روضے باقی ہیں۔ کیوں باقی ہیں؟ اس لیے کہ زمین ہے تراب۔ بھائی ان کے روضے اس لیے باقی ہیں کہ زمین ہے تراب، اور تراب کا مالک ہے ابو تراب۔ تراب ابو تراب کے دشمنوں کو کبھی پناہ نہیں دیتی۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو قرآن نے یہ آواز دی کہ جاؤ سفر کرو اور دیکھو، تو یہ روضے منارہ ہدایت ہیں۔ یہ صرف ایک یاد نہیں ہے کسی عظیم ہستی، کسی معصوم ہستی سے صرف یہ منسوب نہیں ہے، یہ صرف ان کی آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان کو اس لیے توڑا گیا، اس کے پیچھے یہ سارے مقاصد اور عوامل تھے، لیکن بہانہ کیا بنایا گیا؟ بہانہ یہ بنایا گیا کہ یہاں پر شرک ہوتا ہے، یہاں پر بدعت ہوتی ہے، یہاں پر غیر خدا کی پرستش ہوتی ہے۔ وہ غیر خدا کی پرستش کیا ہے؟ وہ شرک کیا ہے؟ وہ بدعت کیا ہے؟ کہ روضوں پر زوار آتے ہیں، آنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، حاجتیں طلب کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، شفا مانگنے کے لیے روضوں پر آتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم سے ہی مدد مانگو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر خدا کی عبادت ہے۔ کسی اور سے شفا طلب کرنا غیر خدا کی عبادت ہے۔ اب میں جو وقت باقی بچا ہے اس آیت پر آؤں تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ ساری آیتوں کو چھوڑوں، آخری آیت 80 نمبر، قائدہ مریض تو فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا خدا وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میرا خدا وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اب شفا دینے والا کون؟ صرف خدا۔ تو اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ شفا خدا دیتا ہے، اور یہ آتے ہیں روضوں پر آ کر شفا یہاں طلب کرتے ہیں، شفا یہاں طلب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر خدا کی عبادت ہے۔ تو یہ روضے مرکز ہدایت نہیں ہے، مرکز بدعت اور شرک ہے، اس لیے ان کو گرا دیا جائے۔ آپ اس کے پیچھے کا یہ فلسفہ سمجھیں، اصل وجہ وہ ہیں، لیکن بہانہ کیا ہے؟ بہانہ یہ ہے انہیں اللہ کی توحید سے تھوڑی نہ پیار ہے، انہیں تو علی سے بغض ہے۔ یہ روضے اللہ کی محبت میں تھوڑی نہ گرائے جا رہے ہیں، یہ روضے بغض علی میں گرائے جا رہے ہیں، اہل بیت میں گرائے جا رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو اسلام مکے میں ہی دفن ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں مریض ہوتا ہوں
تو اللہ شفا دیتا ہے. یہ آتے ہیں روضوں پر شفا طلب کرنے کے لیے. یہ بدعت ہے. تو جتنے بھی بدعت کے فتوے دینے والے ہیں, میں نے کہا مفتی جی, امام کعبہ سعودیہ کے مفتی اعظم, یہ بتائیے شفا تو اللہ دینے والا ہے. میں نے تو ٹی وی پہ یہ دیکھا, میں نے تو خبروں میں یہ پڑھا امام مکہ بیمار ہو گئے. میں نے تو یہ سمجھا بیمار ہوئے ہیں تو اب خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے, مسجد میں جائیں گے, خانہ کعبہ کے اندر جائیں گے, اللہ سے دعا کریں گے پروردگار شفا دینے والا تو ہے, مجھے شفا دے دے. میں نے عجیب منظر دیکھا, امام صاحب نے بوریا بستر سمیٹا, امریکہ پہنچ گئے. امام صاحب مفتی صاحب ہاسپٹل میں پہنچ گئے, ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے, لاکھوں روپیہ خرچ کیا, ہزاروں روپے کی دوا کھائے جا رہے. کیا ہوا؟ کہا بیمار ہیں. میں نے کہا امام صاحب بیمار آپ ہوئے, اللہ کا وعدہ ہے شفا میں دیتا ہوں. آپ کو تو خانہ کعبہ میں آ کے آب زمزم پینا چاہیے تھا. یہ ہڈیوں سے بنی ہوئی دوا, یہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوا, یہ پتوں درختوں سے, یہ جانوروں کی چربی سے بنے ہوئے انجیکشن اور دوا. امام صاحب کیا خدا پہ بھروسہ نہیں رہا؟ کیا ذات پروردگار پہ بھروسہ نہیں رہا؟ اب آپ کا ایمان خطرے میں نہیں ہے, اب آپ کا اسلام خطرے میں نہیں ہے, اب آپ کا نکاح خطرے میں نہیں ہے, اب کچھ بھی خطرے میں نہیں ہے, نسل خطرے میں نہیں. کہا جاہل ہو تم, تمہیں معلوم نہیں ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا دوا ہم اس لیے کھا رہے, ڈاکٹر کے پاس اس لیے جا رہے, ہمیں یقین ہے شفا دینے والا اللہ ہے, لیکن ڈاکٹر کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. بھائی دینے والا اللہ ہے, اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا. دوا اس لیے کھا رہے کہ اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے. میں نے کہا عقل کے اندھو, اگر اللہ جڑی بوٹیوں میں شفا رکھ سکتا ہے, اگر چربیوں میں ہڈیوں میں پروردگار شفا رکھ سکتا ہے, تو خاک شفا. ارے رام دیو جی کے ہاتھ کی بنی ہوئی جڑی بوٹیوں سے دوا میں تمہیں شفا نظر آئے, جس خاک میں حسین کا خون مل جائے اس میں تمہیں شرک و بدعت نظر آئے. تو عزیزان گرامی, پروردگار وہی خلق کرنے والا ہے, وہی شفا دینے والا ہے, لیکن خلق کے لیے ذریعہ تو والدین ہے. کائنات بنائی اس نے ہے, کائنات کے بننے کا سبب اہل بیت ہے. کائنات شفا اسی سے پاتی ہے, لیکن شفا جب کہیں سے نہ ملے تو جن دروں سے شفا ملتی ہے وہی در اہل بیت ہے, وہی یہ روضے ہیں. تمہیں شہد کی شفا تو نظر آتا ہے, تمہیں اہل بیت کے جالیوں اور ذری اور قبر و تربت میں شفا نظر نہیں آتا. یہ وہ ظلم کی داستان ہے, ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں شفا سے. اصحاب تو پیغمبر اسلام کے ریشے مبارک سے جو بال گرتے تھے وہ بھی تبرک کے طور پہ استعمال کرتے تھے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, بس گفتگو آخری مراحل میں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب تو پھر یہ بغض کہاں سے آیا؟ یہ آج کا نیا نہیں. مکے سے کوشش کی گئی
اور ہر زمانے میں یہ کوشش ہوتی رہی کہ چراغ ہدایت کو بجھا دیا جائے، منار ہدایت کو مسمار کر دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ سب سے پہلے جناب حمزہ کی قبر اطہر کی جس نے بے حرمتی کی ہے وہ ابو سفیان ہے، جس نے جناب آمنہ پیغمبر اسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر کو منہدم مسمار کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہندہ ہے، اسی کی بیوی یزید کی دادی ہے۔ ایک درخت کہ جس کو درخت بیعت رضوان کہتے ہیں، صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے پیغمبر اسلام نے بیعت لی تھی، درخت کے نیچے صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی ہے، پیغمبر اسلام نے اس درخت کے نیچے جب بیعت لی تھی، اصحاب اس کے بعد اس درخت کے پاس آتے تھے، تبرک کے طور پر آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ درخت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، درخت کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ ہم جب روضوں میں جاتے ہیں زری پر نہ تو نماز پڑھتے ہیں، ممکن ہی نہیں زری کے اوپر نماز پڑھیں، قبر کے اوپر نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ قبر تو نیچے ہوتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی نماز پڑھ سکے۔ نہ قبر پر نماز پڑھتے ہیں، نہ قبر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ صاحب قبر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، پڑھتے ہیں روضے میں۔ ایسے ہی وہ اصحاب بھی جا کے درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، لیکن جنہیں رسول کی صلح پہ یقین نہیں تھا، جنہیں اس دن سب سے بڑا شک ہوا تھا رسول اسلام کی رسالت پر، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ درخت رہے گا تو واقعہ یاد رہے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جس درخت کے نیچے اللہ کا رسول بیعت لے، جب اس درخت سے اتنی عداوت ہوگی تو جس درخت کے نیچے فاطمہ زہرا بیٹھ کر گریہ کر رہی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداروں، وقت کا امام گریہ کنا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب آپ کربلا کے اتنے مصائب سنتے ہیں، اول مظلوم مولائے کائنات، لیکن جب کربلا جاتے ہیں آپ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ نجف جائیے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ شام بھی جائیے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے، جیسے ہی دور سے روضہ نظر آتا ہے، پروردگار تیرا شکریہ۔ عزادارو، لیکن جنت البقیع جائیے، ہائے ٹوٹی ہوئی قبریں، ایک طرف رسول اسلام کا روضہ، وہ مسجد نبوی کی چمک، دوسری طرف وہ ویران ٹوٹی ہوئی قبریں۔ یا رسول اللہ دعائی ہے۔ ہاں عزادارو، کیسی عداوت تھی، ایک ایک نشانی پیغمبر اسلام سے اس درخت کو کاٹ دیا گیا۔ آپ نے کل سنا کہ جب آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ علی فاطمہ سے کہہ دو کہ یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ میرا اپنا الگ یہ تجزیہ ہے، موقع نہیں ہے کہ وہ کہنے والے سارے مدینے والے نہیں تھے، کچھ خاص لوگ تھے جن کو فاطمہ زہرا کے گریے سے اذیت ہوتی تھی، اس لیے کہ جب کسی کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے، لکھنؤ میں کسی کا انتقال ہوا، آپ کے عزیز، آپ گاؤں کے رہنے والے، دوسرے شہر کے رہنے والے، جب ان کو اطلاع ہوتی، آتے ہیں نہیں آتے ہیں، تسلی کے لیے آتے ہیں، دلاسے کے لیے آتے ہیں نہیں آتے ہیں۔ بہت ساری وجہ ہے کیوں منع کیا گیا رونے کے لیے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ منع کیا کیوں، اس لیے کہ آتے ہیں نہیں آتے۔ غدیر اور رسول کی شہادت میں کتنا وقفہ ہے، مختصر تھا یہ وقفہ۔ غدیر میں مصر والوں نے کس کی بیعت کی؟
عراق والوں نے کس کی بیعت کی؟ یمن والوں نے کس کی بیعت کی؟ علی کی بیعت کی تھی نہیں۔ اب جب رسول اسلام کی شہادت کے بعد مدینے میں آتے ہوں گے، آنے کے بعد کسی اور کو دیکھتے ہوں گے تو اب پوچھتے تو ہوں گے کہ بھائی بیعت تو کسی اور کی تھی، یہ بیٹھا کون ہے؟ تو یہی تو کہتے ہوں گے نہیں رسول اسلام نے بعد میں وصیت بدل دی، ہمیں بنا دیا، لوگوں نے ہمیں بنا دیا۔ لیکن عزادارو یاد رکھیے، جو مسجد ہے وہی فاطمہ زہرا کا گھر، مسجد میں ہی فاطمہ زہرا کا گھر ہے، کہیں دور نہیں ہے۔ اب جب لوگ آئے ہوں گے تعزیت کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، یہ کہہ رہے ہمیں بنا دیا گیا، جب اسی گھر سے فاطمہ زہرا کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز بلند ہوتی ہوگی، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، صبت علیہ میں سرنا لے آلیا، اے بابا اتنی مصیبتیں آپ کے بعد پڑی، اگر دن پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتا۔ عزادارو فوراً ہی آنے والے سمجھ جاتے ہوں گے یہ کون گریہ کر رہی ہے، یہ رسول کی اکلوتی بیٹی، سب کچھ صحیح نہیں ہے، کس پر ظلم ہوا۔ اب جب گھر میں آتے ہوں گے، ارے جلا ہوا دروازہ ساری مصیبت خود بیان کر دیتا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ فاطمہ کو دن میں گھر میں رونے نہ دیا جائے، جب فاطمہ چلی جائیں گی کوئی ہمارے ظلم کو بیان کرنے والا نہ ہوگا۔ لیکن عزادارو دروازہ بیان کرتا رہا ظلم کو۔ ہاں اس کے بعد مولا کائنات کا طریقہ یہ تھا کہ صبح کو فاطمہ زہرا کو لیتے، امام حسن حسین کو لیتے، جنت البقیع میں آ جاتے۔ شہزادی پورے دن جنت البقیع میں بابا پہ روتی رہتی، بابا پہ گریہ کرتی رہتی۔ شام کو مولا کائنات جب واپس آتے، شہزادی کو بیت الشرف میں لے آتے۔ عزادارو ایک دن فاطمہ زہرا نے جیسے ہی مولا کائنات کو آتا ہوا دیکھا، اب زہرا سے برداشت نہ ہوا، چیخیں مار مار کے بی بی رونے لگی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات قریب آئے، آنے کے بعد کہا اے شہزادی آج کوئی نئی مصیبت آ گئی، یاد کیا بابا زیادہ آدھار ہے جب آپ اس طرح گریہ کر رہی؟ عزادار ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا نہیں علی آج مجھ پر نیا ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی آپ نے نہیں دیکھا، ارے مدینے کی دھوپ جب میں تھک جاتی تھی جس درخت کے سائے میں جا کر میں گریہ کرتی تھی، ظالموں نے آج وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ آج فاطمہ پورے دن بابا کو دھوپ میں روتی رہی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے شہزادی ایک دن صرف دھوپ میں گریہ کیا، آپ بھوکی نہیں تھی، آپ پیاسی نہیں تھی، ارے علی جیسا شوہر تھا شکایت کر دی، ارے کربلا چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، وہ دھوپ وہ تمازات کہ بیویوں کے چہرے چرند۔ پالنے والے ہماری ناسوں رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت ادا کو قبول فرما، معبود جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، معبود جو جنت البقیع کے ڈھانے والے ہیں ان کے محلوں کو مسمار کر دے، پالنے والے جہاں جہاں بھی اماکن مقدسہ ہیں وہ جنت البقیع سے مسماری سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تو مساجد تک جاری ہے، امام بارگاہوں تک جاری ہے۔ معبود مساجد کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، جہاں مولا کے رہے چاہنے والے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جتنے بھی دہشت گرد ہیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جو لوگ حکومت مدد کرنے والے سب کو نیست و نابود فرما، پالنے والے ہمارے اس وطن عزیز کو روز بروز ترقی عطا فرما، معبود اس میں امن و استحکام عطا فرما، پالنے والے جو پردہ غیب میں ہے، کل کا وہ دن جب جنت البقیع میں قبر فاطمہ زہرا کو گرانے کے لیے کھودنے کے لیے آئے تھے، علی ذوالفقار لے کر آ گئے تھے، وہ بھی تو صاحب ذوالفقار ہے، ذوالفقار مچلتی ہوگی، میرا مولا تڑپتا ہوگا، پروردگار کب اتنے ظہور ہوگا، معبود آقا کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہم سب کے ان کے خادموں غلاموں، اور آقا جب ظالموں سے انتقام لے رہے ہوں تو منتقمین میں ہمیں بھی شمار فرما۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انجمن گلدستہ ہجری معافی دستہ التماس ہے برائے تشریف لائے معصوم عالم شہزادی کونین قبول مظالم اور دیگر کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے انجمن گلدستہ ہجری معافی دستہ التماس ہے کہ تشریف لے آئے۔ عزیزوں، کل کا دن بہت ہی اہم ہے۔ کل آل سعود کے مظالم کے خلاف بی بی معصوم عالم شہزادی کونین کی تربت اور بقی کی تعمیر کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کثیر تعداد میں اپنا احتجاج درج کرائیں۔ کوشش کیجئے کہ کل سے لباس پہنیں تاکہ احتجاج آپ اپنا درج کرائیں، اور اپنے تمام جو جوان ہیں، اپنے احباب، اپنے چاہنے والوں سے کل پورے دن سب سے یہ کہتے رہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ باقی روزے کو مسمار کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا بی بی کے روزے کو، لہذا ہم جب تک اس کی تعمیر نہیں ہو جاتی اس تاریخ میں احتجاج بلند کرتے رہیں گے۔ لہذا آپ سب کی ذمہ داری ہے کل انشاءاللہ شب میں اسی مقام، اسی حسینیہ میں اہتمام ہوگا۔ آخری دن ہے کل یہ 3 روزہ مجالس، تو آپ تمامی مومنین سے اہتمام ہے کہ کثیر تعداد میں اس اہتمام میں کل بھی شریک ہوں۔ کل شب میں 7:30 بجے ٹھیک مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ انجمن گلدستہ ہجری ماتمی دستے سے التماس ہے کہ برائے کہ وہ تشریف لے آئے، سینہ جنی میں ہماتن کا پرسہ پیش کرے۔ کل انشاءاللہ کینڈل مارچ بھی اسی گراؤنڈ میں، اسی حساب میں، اسی عزاخانے میں، جس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کل انشاءاللہ آپ سب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، آپ حالات ہمارے ساتھ اگر نہیں ہیں تو ہم ماؤتھ میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، لوگوں تک بتا سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عزاخانے میں، اسی حسینیہ میں عظیم الشان کل سارے شب میں اسی عزاخانے میں کثیر تعداد میں تشریف لائے، مومنین کو اطلاع دے۔ کوئی ٹیلی ویژن اور میڈیا چینل ہیں اس وقت جو ہمارے بڑا مضبوط ذریعہ ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے اسے وائرل کریں تاکہ ہمارا احتجاج بلند ہو سکے۔ آپ انشاءاللہ کل شب میں یہاں ضرور تشریف لے آئیں۔ کل خصوصی پرسہ اور 8 شوال جو بی بی کے 1935 میں جو یہ روزہ مسمار کیا گیا تھا، تب سے ہماری آواز بلند ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انجمن گلدستہ ہجری ماتمی پرسہ پیش کریں، آپ سب ساتھ میں شریک ہوں۔ میرے غریب میرے امام سلام لو، سلام لو، میرے غریب میرے امام سلام لو، سلام لو، میرے غریب میرے امام سلام لو، سلام لو، زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے، زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے، زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے، گفتگو کو ناز تھا جس پر وہی خاموش ہے، زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے، زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے، ایک سنہ
چھایا ہے حدود وقت میں ایک سناٹا سا چھایا ہاں وہ مظلومہ صدائے ماتمی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے ایک اداسی ہے زمین سے عرش تک پھیلی ہوئی ایک اداسی ہے زمین سے عرش تک پھیلی ہوئی صحن عالم بے صدا ہے زندگی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے ہو گئی دنیا سے رخصت وہ نبی کی لاڈلی ہو گئی دنیا سے رخصت وہ نبی کی لاڈلی اشک ہیں آنکھوں میں داماد نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زینب و کلثوم و شبر غم زدہ قلب حسین زینب و کلثوم و شبر زدہ ہائے کیا غم ہے کہ دنیا اے علی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے اے ہوا ظالم زمانے کو سنا دے یہ خبر اے ہوا ظالم زمانے کو سنا دے یہ خبر گلشن جنت کا ہر گل ہر کلی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے چین سے سوتی ہے دنیا خواب گاہوں میں ہی لال چین سے سوتی ہے دنیا خواب گاہوں میں ہی لال وہ صدائے ماتمی سی نازنی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے زوجہ مشکل کشا بنت نبی خاموش ہے میرے غریب میرے
خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے زیر خنجر شاہ کو دیکھا کرے زیر خنجر شاہ کو دیکھا کرے کوئی بتلائے سکینہ کیا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے پھونکے آنسو رو رہی ہے کربلا پھونکے آنسو رو رہی ہے کربلا ہے سر نیزہ سر شاہ ہدا ہے سر نیزہ سر شاہ خدا کوئی بتلائے سکینہ کیا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے سب کو دیتی ہے صدائے بار بار سب کو دیتی ہے صدائے بار بار ہے در خیمہ پہ مستر بے قرار ہے در خیمہ پہ مستر بے قرار کوئی بتلائے سکینہ کیا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے دے صدا کس کو مدد کے واسطے دے صدا کس کو مدد کے واسطے سوتے ہیں سب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے ہیں سب سر کو کٹوائے ہوئے کوئی بتلائے سکینہ کیا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی رو یا کرے عابد و باقر پہو اپنا سلام عابد و باقر پہو اپنا سلام بعد سرور قید ہیں دونوں امام بعد سرور قید ہے دونوں امام کوئی بتلائے سکینہ کیا کرے در پا خیمے کے کھڑی ہو یا کرے در پا خیمے کے کھڑی ہو یا کرے گرتی ہیں ماں
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ولا جدک وابی، السلام علیکم ولا امک وابی، السلام علیکم جمیع شہداء شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس و یا نیس النفوس ایها المدفون بعربتوس یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا راج القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا مولا یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مولا یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلك وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.